بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ التسبیح، تسبیح والی نماز، تسبیح کی نماز کے متعلق ایک ساتھی نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ عموماً لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، کچھ مسائل ہیں اسے شب برات سے متعلق، اسی طرح تسبیح کی نماز سے متعلق ہمیشہ غیر مقلدین بھائیوں کی طرف سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے لوگ مقلدین حضرات، وہ حنفی ہوں شافعی ہوں، یہ پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ کیا بات ہے، اصل میں کیا ماجرا ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال عموماً یہ اٹھا کر پریشان کیا جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق حدیث نہیں، جو حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح حدیث نہیں۔ تو عوام حضرات کے لیے میں یہ آڈیو میسیج کر رہا ہوں، باقی علماء تو الحمدللہ جانتے ہیں، اور ان کی مزید تحقیق میں اضافے کے لیے اس آڈیو کے آخر میں انشاءاللہ کچھ حوالے بھی دوں گا تاکہ علماء کو مراجعات کے لیے آسانی ہو۔ صلاۃ التسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بطور تحفہ و عطیہ کے سکھائی تھی، وہ نماز ہے۔ سنن ابی داؤد اور جامع الترمذی، سنن ابن ماجہ، الترغیب والترہیب للمنذری، ان کتابوں کے اندر یہ روایت مفصل درج ہے۔ بہت سے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے، صلاۃ التسبیح کا معمول تابعین تبع تابعین میں رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث کے استاذ کا، اس کے علاوہ مزید اور کئی بزرگوں کا، خاص طور پر علامہ تقی الدین سبکی کا، ایسے عظیم بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ صلاۃ التسبیح کی حدیثوں کو موضوع کہہ کر اکثر عرب کے علماء اور غیر مقلدین بھائیوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں، اس پر عمل کرنا بدعت ہے۔ لیکن اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیا جائے، صلاۃ التسبیح کی حدیثوں کو موضوع کہہ کر اس پر عمل کرنے کو بدعت کہنا غلط ہے۔ کئی محدثین نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ محدثین کا اس سلسلے میں جو کلام ہوا ہے، اس کا خلاصہ عوام کے خاطر آسان الفاظ میں سمجھائیں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کا مرتبہ کم از کم حسن ضرور ہے، ضعیف نہیں۔ حدیث صحیح اگر نہ بھی مانے، آپ اعلیٰ درجے کی فرسٹ کوالٹی کی نہ بھی مانے، تو بالکل زیرو بھی نہیں کہ ضعیف حدیث کہہ دیں آپ، ایسے بھی نہیں ہے، بلکہ حسن درجے کی تو ضرور ہے۔ اس سلسلے میں دو اہم اور ضروری قاعدے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے، یعنی سب کا مانا ہوا ایک فارمولہ، عمل کی فضیلت کے اندر، فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہیں مشروط طریقے پر، اور صلاۃ التسبیح کی حدیث تو حسن درجے کی ہے، تو صلاۃ التسبیح اور اس کی فضیلت تو یقیناً ثابت ہے۔ نمبر 2 قاعدہ، ایک فارمولہ سب کا مانا ہوا محدثین کا، علماء کا، جس حدیث کو امت کے معتبر اور مستند اہل علم محدثین قبول کریں، خصوصاً حدیثوں کے راویوں پر، حدیث کی سند پر، جرح و تعدیل پر کلام کرنے والے، بحث کرنے والے ایسے محدثین علماء کسی روایت کو عملاً قبول کریں، یعنی اس روایت پر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرنا شروع کر دیں، عمل کریں، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود ایسے محدثین، ایسے علماء خود اس روایت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو ضعف ہے وہ صرف اور صرف سند کے اعتبار سے ہے، ورنہ اصل جو حدیث ہے، متن حدیث جس کو کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، یہ تو ان کے یہاں بھی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ وہ عمل نہ کرتے۔ تو صلاۃ التسبیح پر ضعیف روایت ہی کافی تھی، مگر یہاں تو صلاۃ التسبیح کی جو روایت ہے یہ حسن درجے کی روایت موجود ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہی دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مقتدی حضرات، بڑے بڑے اکابر جو ان کی تقلید کی جاتی ہے،
جن کی اتباع کی جاتی ہے، پیروی کی جاتی ہے، ایسے مقتدی حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے آئے ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ہستی بھی ہیں۔ کچھ کتابیں اس سلسلے میں بطور حوالے کے صرف نام ذکر کر دوں: الارشاد فی معرفت علماء الحدیث للخلیلی، الثقات لابن شاہین، الترغیب والترہیب للحافظ المنذری، النقد الصحیح میں ایک کتاب ہے، اس کتاب میں اس حدیث کو حدیث حسن صحیح لکھا ہے، البدر المنیر لابن الملقن، الآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کتاب میں تو اس حدیث کو، اس کی روایت کو وہذا اسناد صحیح لکھا ہے، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، اس کتاب میں اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس پر علامہ ذہبی نے حدیث کے دیگر شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ المستدرک ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہذا اسناد صحیح لا غبار علیہ، لہٰذا امت کو چاہیے کہ اتنے سارے شواہد، اس کے علاوہ بھی مزید بے شمار تفصیلات ہیں جس کو ذکر کرتے رہنا سننے والے کو اکتاہٹ میں ڈال دے ممکن ہے، وہ پڑھنے اور اہل علم کے ذوق سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے والے علماء اس میں خوب شوق کے ساتھ اس کو دیکھیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ تو علماء، امت کے لیے چاہیے کہ علماء کی یہ ساری تحقیقات ہمارے سامنے موجود ہیں اور بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اس لیے بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی شبے کے، کھٹک کے اس پر عمل کریں جس قدر آپ سے ممکن ہے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر کہا گیا، روزانہ یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، کم سے کم زندگی میں ایک مرتبہ آپ چاہیں بغیر کسی خطرے کے، حدیث صحیح ثابت ہے تو آپ اس کی فضیلت کو پانے کے لیے ضرور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ مزید بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے دیں تو انشاءاللہ وہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔